جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناصر میر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ کل ہزار بلوچستان کے اندر جو اسکول بس پر دہشت گردانہ حملہ ہوا اور خودکش حملہ ہوا، اس میں 6 بچوں کی شہادتیں ہوئیں اور بہت سے بچے اس وقت زخمی ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے بچے تو شہید ہیں، وہ تو جنتی ہیں، لیکن جن ماؤں بہنوں بھائیوں کی باپ کی اولاد تھے، وہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت۔ قیامت کا سما ان کے گھروں میں ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کو ازالہ تو نہیں ہو سکتا، پر رب العزت ان کو صبر دے۔ اور جو بچے اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں، اللہ کی ذات ان کو صحت تندرستی دے اور دوبارہ اپنے ماں باپ نے خوش و خرم واپس لائے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ٹرین کا حادثہ ہوا بلوچستان کے اندر، جو کہ BLA جو بلوچستان کی تحریک ہے، اور ان کے پیچھے جو ملک ہیں، جو اسپیشلی انڈیا جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے اس کے اندر، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان کے اندر آج سے نہیں، سالہ سال سے یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور نہ صرف سویلین لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، وہاں پہ ہماری جو افواج پاکستان کے جو نوجوان ہیں، انہوں نے بھی شہادتیں دی ہیں۔ رب العزت ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہ بڑا افسوسناک خبریں ہیں۔ پاکستان کے جو جغرافیائی حالات ہیں، جو محل وقوع ہے پاکستان جہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ بہت سی بیرونی طاقتوں کے انٹرسٹ بھی ہیں۔ وہ ایک مڈل کے اندر سینٹرل پوائنٹ ہے پاکستان، کبھی بلوچستان کے ساتھ، کبھی انڈیا کے ساتھ، کبھی بلوچستان کے اندر انڈیا دہشت گردی کے حملے کرواتا ہے، کبھی KPK کے اندر دہشت گردی کے حملے، اور کبھی ڈرون اٹیکس۔ ان سے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ بہت قابل مذمت ہیں۔ ہم لواحقین کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں جو کچھ قوتیں جو ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں، وہ پاکستان کو کبھی فائنینشلی کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے، خودکش حملوں کے ذریعے جو ہے وہ وہاں میں ایک دہشت گردی کا ماحول پیدا کر کے ایک خوف کی فضا قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کے انٹرسٹ ہیں کہ پاکستان کہیں اکنامکلی اسٹرانگ نہ ہو جائے، اور اسی لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اب دہشت گردی ہوگی تو بیرون ملک سے لوگ ٹریول نہیں کریں گے، لوگ آگے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، انویسٹمنٹ رک جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، انویسٹمنٹ ہمیشہ ٹاپ سے باٹم پہ آتی ہے، بزنس اسی طرح چلتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر بار بار کی جو مداخلت ہے، جو دہشت گردی کا شکار ہے پاکستان، یہ قابل افسوس ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاک افواج جو ہیں وہ بھرپور ان کا کلا کما کریں گی، اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ترقی اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن ہو۔ امن کے بغیر، اور ویسے بھی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلام کے نقطہ نظر سے پاکستان کو کوئی بھی مسلمان دہشت گردی میں ملوث نہیں تھا، انلیس ادروائز ان کو جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، واٹ ایور دا ریزنز آر، اس کے ذریعے وہ پاکستان ہمیشہ اس چیز کا شکار رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں افواج پاکستان بہت مضبوط ہے، اور جس طریقے سے انڈیا کو انہوں نے جواب دیا، ریٹیلیٹ کیا، انڈیا کے طیارے گرائے اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک مضبوط دفاع کے ساتھ ایک مضبوط ملک ہے، اور اپنی سلامتی کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ وہاں پہ جو سب اقتدار ہے اس وقت، جو
فیوڈلز ہیں اور جو ڈیفائن اتھارٹیز ہیں، میری ان سے درخواست ہوگی کہ پاکستان کے انڈیا نے ترقی کی، کیسے ترقی کی؟ وہاں جمہوریت کا ایک تسلسل ہے، مودی جس طرح کا بھی ہے جو بھی ہے، لیکن اپنے ملک میں جمہوریت کے ذریعے وہ تیسری ٹینیور پہ چل رہا ہے۔ کوئی بھی ملک آپ لے لیں، کوئی بھی جمہوری ملک جو ہے اس کے اندر، آپ ٹرکی کو لے لیں، ٹرکی نے جو ترقی کی ہے وہ جمہوریت کا تسلسل ہے۔ پاکستان میں اندر جمہوریت کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کسی کے اوپر ذاتی تنقید نہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا، جمہوری لوگوں کے اوپر اعتبار ہی نہیں کیا گیا، اور جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے، اور ریئل مینڈیٹ والی جماعتوں کو نہیں آنے دیا جاتا آگے، اور وہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو ٹینیور ہی پورا نہیں کرنے دیا جاتا۔ پاکستان کے اندر ایک جمہوری معاشرے کی پروان جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا تسلسل آنے دے۔ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور مینڈیٹ لیا، لیکن 9 فروری کو ان کا جو 8 فروری کا جو مینڈیٹ تھا وہ چوری کر کے فارم 47 کے ذریعے ایک جعلی گورنمنٹ وہاں پہ اسٹیبلش کی گئی، لیکن یہ ناانصافی ہے، عدالتوں کے ذریعے انصاف بھی نہیں ہو رہے۔ تو ایک تو کسی بھی مہذب معاشرے میں جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، جب تک انصاف کے پر مبنی فیصلے نہیں ہوں گے، جب تک عدالتیں جو آزاد نہیں ہوگی، آزاد فیصلے نہیں دیے جا سکتے۔ تو پاکستان کے اندر جمہوریت کو پروان چڑھنے دیں، جو حقیقی مینڈیٹ ہے عوام کا ان کو دے دیں مینڈیٹ، اور پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح ملک کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ آپ کو سویلین لوگوں کے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا، ان کو جمہوریت کا تسلسل قائم رہنے دیں۔ یہی ایک صورت ہے، کسی بھی ملک میں ترقی کرنے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے ایک جماعت کو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو موقع ملتا ہے اور تسلسل سے اگر وہ 2 ٹینیور نکلتے ہیں تو پاکستان کسی بھی ملک سے، انڈیا سے یا ٹرکی سے یا بنگلہ دیش سے بھی بہت آگے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ پاکستان کی جو عوام ہے بڑی محنتی عوام ہے، ان کے اندر بڑا سکل ہے، آئی ٹی کے اندر ہمارے نوجوان جس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں، ان کو موقع نہیں دیا جاتا، ان کو موقع دیا جانا چاہیے، اور موقع اسی صورت میں ملے گا جب ایک جمہوری وزیر اعظم، جمہوری صدر آئے گا اور وہ جمہوری طریقے سے عوام کو ساتھ لے کے چلے گا، عوام کو شعور دے گا۔ تو یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے، ایک تسلسل چاہیے۔ خدا پاکستان کے اندر یہ جو خود کا شملے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری جو افواج ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، اپنی گلی محلوں میں، اپنے علاقے کے اندر جہاں بھی آپ کو کوئی مشکوک شخص یا کوئی فیملی نظر آئے، فوراً اس کی پولیس کو رپورٹ کرے، بتائیں اداروں کو، تاکہ وہ وہیں سے پکڑے جائیں۔ ٹالریٹ مت کیجیے گا، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں، بلکہ دنوں میں، بلوچستان کے اندر انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے امن قائم ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔